بیس دھند کو دیکھیں، اس میں ایک لمحہ، ایک مومنٹ، ایک وقفہ لائٹ کا ضرور آئے گا، پھر وہ گہری ہو جائے گی، پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر امید اور بیم اس کے اندر اور رجا کے اندر آپ کو لائے گی، پھر لے جائے گی۔ تو دھند کو دیکھنا اور اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا ان مراحل کو طے کرنے میں بڑا آسانی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ باطن کے سفر کو اختیار تو نہیں کرتے، میری طرح سے دور بیٹھ کے دیکھ لیں۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے میرے اس سوال کا جواب تو نہیں ملا کہ میں دینے والوں میں سے بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں، یا میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ البتہ مجھے میرے اندر سے ایک حکمنامہ سا ضرور جاری ہوا کہ کوئی لمبا اور بڑا کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم اپنے افعال کو، اپنے ارادوں کو لمحات میں، مومنٹس میں، سٹیپس میں بانٹ سکتے ہو۔ قدم ایک اٹھانا ہے، پھر رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں نیا قدم ملتا چلا جائے گا۔ تو لیکن اس میں شرط یہ ہے، باریک سی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں چونکہ آپ سے متعلق ہوں اور ایک طرح کا تعلق داری ہے میں بیان، لیکن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ بات بڑی واضح آ رہی تھی کہ جو کام کرنے لگو یہ دیکھو کہ اس کام کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں۔ کام ایک پرسونیفائڈ چیز ہے، ایک وجود ہے، اور وجود کا ایک دل بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل نہیں ہے، صرف اس کی دلی ہے، جگر ہے، دماغ ہے، تو پھر اس کو نہ کرو۔ اگر دل ہے اس کے اندر تو پھر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر چلتے ہیں، اور ہم بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کہ میرا دل تو نہیں کیا، لیکن میں چاچا جی کی برات میں چلا ہی گیا کہ آفٹر آل میرے چاچا کا بھائی ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، تو نہ کام میں دل ہوتا ہے، نہ اس فعل میں دل ہوتا ہے، نہ آپ کے آگے آنے والی چیز جو ہے وہ دل والی ہوتی ہے۔ اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ دل مکھی سے لے کر ہاتھی تک ہر ایک میں ہوتا ہے۔ وائرس تک میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جسے دل سے آپ مشابہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر دل اس میں ہے تو پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ، چلو۔ اور جب تم خلوص سے اور نیک نیتی سے داخل ہوگے چھوٹے کام میں، تو پھر تمہیں ایک سٹیپ اور ملے گا چھوٹے انداز میں، اور یہ جڑتے جائیں گے، اور وہ بڑا کام جس کا تم ذکر کرتے ہو یہ ان سے بھی بڑھ جائے گا۔ میں سمجھا سکا ہوں، یہ بہت عجیب سی بات۔ تو میں نے کہا جی، میں اب اسی وقت سوچنے لگا، میں نے کہا میں چھوٹے کام میرے تو بس اتنے ہی ہیں کہ کبھی کبھی میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے انداز میں کسی کو بتائے بغیر میوزیم میں چلا جاتا ہوں، عجائب گھر میں، اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم پھر کے سامنے بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں چاہے فاسٹنگ بدھا ہو چاہے نہ ہو، چاہے ہماری منیچر پینٹنگز ہو یا نہ ہو، یہ میرا عمل ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میں چلتا جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو کسی قبر کے چبوترے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی کوئی کتبہ پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا۔ یہ عمل بھی بڑی دیر تک میرے، اور اس سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہوتی رہی ہے۔ اب تو عمر کی وجہ سے میں اتنا نہیں جا سکتا۔ پھر میں اپنی پوتی مایا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کو، اس کے دادا کی، وہ میرے بڑے بھائی کے پوتے پوتی، بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں جاننے کا کہ وہ کیسے تھے اور کیوں کر چلتے تھے اور کیسے رہتے تھے۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کو جانوروں کا بڑا شوق تھا، اور ان کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے